علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے حوالے سے میٹنگ۔ اسسٹنٹ کمشنر کو عید کے موقع پر RC مویشی منڈیوں کے پوائنٹ نامزد کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ ضلع میں کوئی غیر قانونی RC سیل پوائنٹ قائم نہیں ہوگا۔ کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے مختلف لائف سٹاک کو اقدامات کرنے کی ہدایات جاری۔ RC مویشی منڈیوں میں صفائی کے بہترین انتظامات ہوں گے۔ جانوروں کے شہریوں کو پینے کے پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ خوبصورت جانوروں کے انٹر ڈسٹرکٹ مقابلہ جات منعقد ہوں گے۔ RC مویشی منڈیوں میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے میڈیکل کمپلیکس لگائے جائیں گے۔ پولیس کی سیکیورٹی کے انتظامات اور ٹریفک کا منظم پلان تشکیل دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق اہل حدیث یوتھ فور ضلع جھنگ کے صدر حافظ ثاقب سرور ساکی نے مرکزی جامع مسجد کوثر علیہ اہل حدیث جھنگ بازار میں خطبہ جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں۔ جب تک اہل حدیث کا ایک بھی فرزند زندہ رہے گا تب تک ختم نبوت کی پاسداری کرتا رہے گا۔ ختم نبوت کی تحریک میں اہل حدیث کے علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ مجاہد ختم نبوت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا مباہلہ چیلنج کیا اور مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں مرزا قادیانی جہنم واصل ہو گیا اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے سلسلہ میں 10,000 شہادتیں دی گئیں۔ ہم ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی پہچان ہے۔ قادیانی وقت کا طاغوت انگریز کا ایجنٹ اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ انگریز کا خود کاشت پودا ہے۔ اس کے سرکوبے کے لیے ہم سب کا اولین فریضہ ہے کہ ختم نبوت اور اصحابہ رسول اہل بیت کے دفاع کے لیے کفار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ان کا مقابلہ کریں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکن ملک کی دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور انشاءاللہ 2 جون کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قائدین شورکوٹ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جھنگ کے اہم اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔